بھاگنا گناہ کبیرہ اور جہاد سے بھاگنے والوں کے لیے جہنم ہے. لیکن وہ جو جہاد کی راہ میں جا کے خدا کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو پھر خدا و تعالیٰ اس طرح تجدید کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ لوگ گمان بھی نہ کریں کہ شہید مردہ ہے. شہید کے بارے میں یہ نہیں کہے کہ وہ قتل ہوا وہ مردہ ہو گیا. سورہ مبارک ہے بقرہ کی 154 نمبر آیت میں خدا و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. آپ نہیں کہنے کی اجازت نہیں آپ کو جو خدا کی راہ میں قتل ہوئے ان کو ہم مردہ نہیں کہیں گے. بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، آپ شعور نہیں رکھتے ہیں، آپ سے بہتر انداز میں وہ زندگی گزارتے ہیں. اس آیت میں خدا و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو مردہ نہ کہیں. پھر سورہ آل عمران کی 129 نمبر آیت میں کہتے ہیں کہنا تو چھوڑیں، کہنے کی جرات تو چھوڑیں، دماغ میں بھی نہیں لائیں اس بات کو. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا. جو خدا کی راہ میں قتل ہوئے ان کے بارے میں مردہ ہے کہ آپ ذہن میں وہم و گمان بھی نہیں کریں. بل احیاء عند ربہم یرزقون. بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں. باقاعدہ زندوں سے بہتر انداز میں ان کے لیے رزق کا اہتمام کیا گیا. اب دیکھیں باقاعدہ جہاد کے متعلق اس طرح تاکید ہوئی ہے اور خدا و تعالیٰ نے جہاد کے متعلق قرآن مجید بہت زیادہ تاکید کر رہے ہیں. باقاعدہ طور پہ بیان کیا کہ پوری ایک کتاب جہاد ہے. پھر جہاد کے شرائط بیان ہوئے ہیں. جہاد ہے تو دین اسلام دین رافت ہے، دین مبین میں رحمت و برکت ہے. یہ جو جہاد ہے وہ کسی کو مار کے ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. جہاد اس لیے کہ خدا کی رحمت یہ دین سب تک پہنچ جائے، کہیں پہ جو بے دین لوگ نہ رہ جائے، سب تک خدا کے دین کو پہنچا کے خدا کی رحمت حاصل سب تک پہنچ جانے کے لیے یہ جہاد ہے. اسی راستے میں جہاد کی شرائط میں سے کہ بوڑھوں کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے، خواتین کو بھی عزت کا احترام رکھنا ہے. اگر جنگ کے میدان میں آگے کوئی تسلیم ہو جائے تو باقاعدہ قرآن کریم کہتے ہیں کہ ان کو باقاعدہ آپ سینے سے لگائیں اور ان کو دین اسلام کی تعلیم دیں. بچوں کو کچھ نہیں کریں. لیکن یہ خبیث لوگ جو بنو ایمان کے پیروکار ہیں انہوں نے انہیں قرآن کی آیات کو لے کے دین اسلام کی شکل کو مسخ کر کے رکھ دیا. انہوں نے جہاد کے نام پہ کبھی بیچاروں کو گردن سے کاٹتے ہیں، کبھی بچوں کو مارتے ہیں. 6 مہینے کے بچے کو دیکھیں گولی مار کے کس جسم کے جہاد کا یہ حکم دے رہے ہیں. یہ قرآن اور دین سے کیا ہے دور کا بھی ان کا تعلق نہیں ہے. یہ پیشہ لوگ دیکھیں اسرائیل کے ساتھ لڑوں کا بہانے ہزاروں لاتے ہیں. آج شام میں اپنے مسلمانوں کو ان کے قدم کو کاٹتے ہیں، یا ادھر پارچنار میں یعنی جوانوں کو مسلمان کے سر کو کاٹ کے کتوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. کس چیز کا اسلام؟ اور اس کے لیے پھر کہتے ہیں کہ ہم جہاد کرتے ہیں. جہاد یہ مقدس یعنی ذریعہ کو انہوں نے مسخ کر کے رکھ دیا. جب ہم جہاد کے لیے نہیں اٹھیں گے تو واقعی اس طرح کریں. جہاد کرنا ہو اب خدا عالم سورہ مبارک بقرہ کی 190 نمبر آیت میں جہاد کی شرائط بیان کرتا ہے. شرائط کے ساتھ جہاد کریں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. خدا تعالیٰ فرماتے کہ قتال کریں آپ لوگ خدا کی راہ میں. کن کے ساتھ؟ یقاتلونکم، جو آپ کے ساتھ قتال کر رہے ہیں، جو آپ کو مارنے کے لیے آئے ان کے ساتھ جہاد کریں. نہ کہ مسافروں کو مارے، بچوں کو مارے، راستے میں جو چلتے ہیں بے گناہ بچوں کو مار کے جہاد کا نام دے رہے ہو. تکبیر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے کو مارتے ہو اور خواتین کو مارتے ہو. خدا خالق کہہ رہے وقاتلو، اگر آپ کے اندر جرأت ہے طاقت ہے تو جہاد کرو قتال کرو ان کے ساتھ. کی وقاتلو فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جو آپ کے ساتھ قتال کرتے ہیں. پھر ادھر بھی باقاعدہ کیا ہے خدا عالم ایک ضابطہ اور قانون دے رہے ہیں. جہاد کرتے وقت بھی کیا کریں؟ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. پھر اس وقت بھی تجاوز نہیں کرنا ہے. ان کے پیغمبر پاک باقاعدہ کہہ رہے تھے جب بھی جنگ پہ کسی گروہ کو بھیجتے تھے تو کہہ رہے تھے قتل کے بعد پھر اس پہ جسم کو مسلح نہیں کرنا ہے، جسم کے اعضاء کو نہیں کاٹنا. ہاں یہ دیکھو یہ خدا کا نام دے تو یہ خبیث لوگ کیا کرتے ہیں سر کو کاٹنے کے بعد لا کے باقاعدہ ویڈیو بناتے ہوئے کتوں کے سامنے اس کے سر کو رکھتے. کس قسم کا دین ہے؟ آج بھی مسلمانوں کو ہوش میں آنا چاہیے کہ کیسے خبیث لوگوں کے کیا ہے آپ لوگ حمایت کر رہے ہیں کہ یہ شیعوں کو مار رہے ہیں، یہ یعنی جہاد کر رہے ہیں. انہوں نے کتنا اسلام کا شکل مسخ کیا، اسلام کی تعلیمات کو انہوں نے برباد کیا اور خداوند عالم کی ان عظیم آیات کو انہوں نے کیا ہے پامال کر کے رکھے. ان کی آیات کی امت کو پامال کیا. اور خداوند عالم سورہ مبارک مائدہ کی 2 نمبر آیت میں باقاعدہ طور پہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. کبھی ایسا نہ ہو کہ جنہوں نے آپ کو مسجد حرام سے روکا ہے. وہ مشرکان مکہ اول صدر اسلام میں
مسلمانوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا، ہجرت کرنے کے بعد حج کے لیے نہیں آ سکتے تھے، اب فتحیاب ہو گئے تو خدا نے کہا ہرگز ہرگز نہ ہو کہ جنہوں نے آپ کو مسجد حرام سے روکا تھا، حج سے روکا تھا، انتا تدو تجاوز نہیں کرے ان پہ، حد سے آگے نہیں بڑھے، ان کے بچوں کے لیے کچھ آپ ضرر نہیں پڑے، ان کی خواتین پہ آپ ہاتھ نہیں اٹھائیں. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. تجاوز کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. جو جنگ کے لیے آئے ان کے ساتھ قتال کریں، جو گھر میں بیٹھے بوڑھے ہیں، جو بیچارے ہیں، جو مسافر ہیں، ان کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ حکم خدا نہیں ہے، یہ دین باقاعدہ یہ پاک و صاف و شفاف دین ہے. اب جہاد کے بارے میں جو بیان ہوا تو شرائط بھی باقاعدہ